پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو کیا ہوتا؟ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم کو عذاب عظیم چھو جاتا۔ اگر اللہ کا فضل و احسان نہ ہوتا، کیا تھا اللہ کا فضل و احسان؟ کیا ہوا؟ بہتان باندھنے والوں کے بہتان کی بر وقت تردید ہو گئی، بس 1 مہینے کا صبر آزما پیریڈ تھا، اس کے بعد وحی کے ذریعے اس پہ بند باندھ دیا گیا۔ اگر اللہ کی طرف سے وحی نہ آتی تو کیا ہوتا؟ اگر تم پر اللہ کا فضل اور احسان اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بتائیے فضل کیا تھا؟ بر وقت الزام کی تردید، خصوصی مدد تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ شاید حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان علیحدگی ہو جاتی، شاید صحابہ کے 2 گروہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں جو لڑنے لگے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی مزید بڑھ جاتی، مدینہ کے مخلص مسلمان بھی گروہ بندی کا شکار ہو جاتے، کیونکہ ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جو الزام لگا رہے تھے اور پورے کنونسڈ ہو کر، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے کہ جو کچھ تردید کر رہے تھے اور کچھ خاموش تھے۔ اگر یہ صورتحال دیر تک اسی طرح برقرار رہتی تو پھر کیا ہوتا؟ مسلمانوں کی قوت اور ان کی جو اخلاقی بلندی تھی وہ بکھر کر رہ جاتی۔ قوت بکھرنے سے کیا تھا؟ کوئی دشمنوں کو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اخلاقی بلندی کہ جانے کا نقصان کیا تھا؟ کہ وہ دنیا کے سامنے وہ پیغام نہ پہنچا سکتے کہ جس میں وہ کامیاب ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچانے میں۔ کیونکہ جب آپس میں لڑتے ہیں نا لوگ، تو وہ جب دوسرے کو اچھی بات بتانے لگتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپس میں تو ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہمیں نصیحتیں کرنا۔ ایسے لوگوں کی نصیحت، ایسے لوگوں کی تعلیم، تبلیغ اور واعظ جو ہے وہ بھی زیادہ مؤثر نہیں ہوتا۔ اگر صحابہ کرام اس حالت میں دین کے پیغام کو آگے لے کے بھی جاتے تو اس میں بھی برکت نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ بعد میں بھی اگرچہ صحابہ میں اختلاف ہوئے، لیکن دین سے باہر جو لوگ تھے، یعنی غیر مسلموں کے سامنے، وہ پھر متحد تھے، وہ آپس میں ایک تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اور کیا ہوا۔ دنیا میں بھی رحمت، صحابہ کو توبہ کی توفیق ہوئی۔ آخرت کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا فیما افضتم، اس کے اوپر بھی غور کیجیے۔ فاض یفیض فیض، فاض الماء کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ سے پانی کا اچھل کر نکلنا، آنسوؤں کا چھلکنا، تفیض من الدم۔ اور افاظ فی الحدیث کا معنی ہوتا ہے بات سے بات نکالتے ہوئے کہیں سے کہیں جا پہنچنا، بات کا بتنگڑ بنانا، یعنی جو باتیں کیا سے کیا شکل اختیار کر گئی ان کی وجہ سے تمہیں بہت مشکل پڑتی۔ اس سے سبق کیا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی بے بنیاد باتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے، جھوٹے پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آنا چاہیے، اور اس کی نشر و اشاعت جرم عظیم ہے جس کا نتیجہ عذاب عظیم ہے۔ منافقین نے کیا کیا تھا؟ جھوٹا پروپیگنڈا، تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ عذاب عظیم کی۔ لیکن اہل ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا فضل اور رحمت، ان پر اپنا فضل اور رحمت کیا، اور وہ کیا تھا کہ ان کو معاف کر دیا اور الزام کی تردید کر دی۔ پھر اس حال کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کس طرح پھیل رہا تھا۔ فرمایا اذ تلقونہ، جب تم اس کو لیتے جا رہے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی ایک بات سنتا تو اس کو اپنے تک نہ رکھتا، اسے آگے بتا دیتا۔ تو تلقی ہوتا ہے کسی سے کوئی بات اخذ کرنا، کہیں اور بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہی لفظ تلقا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ ولق الکذب سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایسا جھوٹ جسے بولنے والا مسلسل بولتا رہے، یعنی تم اپنی زبانوں سے اس جھوٹ کو مسلسل پھیلا رہے تھے، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک بات پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ،
اور تم اپنے منہوں کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، بے بنیاد بات آگے پھیلا رہے تھے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے. کس کو؟ اس الزام کو، اس بہتان کو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا. تم اسے چھوٹی بات سمجھ کے آگے پھیلا رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بلا تحقیق باتوں کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے. کوئی بھی بات محض ظن یا وہم اور گمان کی بنیاد پر آگے نہیں پھیلانی چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، غور کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو آگے پہنچاتے ہیں. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم سنتے ہیں اور وہ ہماری صرف زبان تک ہی ہوتی ہیں، دل تک نہیں جاتی، ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور پھر زبان سے ہی پھر آگے دوسری زبان تک لے جاتے ہیں. یعنی کان سے گئی اور زبان سے باہر آ گئی، نیچے نہیں گئی، غور و فکر نہیں کیا ان میں. یہ دوسرا طریقہ جو یہ خطرناک طریقہ ہے، اور بہت سے فسادات اسی سے ہوتے ہیں کہ کچھ سنا. امیجن کریں نا کہ آپ نے کچھ سنا، نہ سوچا نہ سمجھا، جھٹ فون ملایا، آگے کر دیا. کوئی بات پڑھی، کوئی تحقیق نہیں کی، فوراً آگے فارورڈ کر دی. آج کل فارورڈز کا کتنا رواج ہے، ہاں؟ اس میں بہت سی باتیں، خاص طور پر ایک میل جو بہت زیادہ عام طور پر سپیم ہوتا ہے اور بہت تیزی سے پھیلائی جاتی ہے، اور اس میں ڈھیروں ایڈریسز ہوتے ہیں، وائرس کے الرٹس کہ فلاں نے یہ میسج ریلیز کیا ہے، فلاں وائرس آ رہا ہے اور وہ کمپیوٹروں کو تباہ کر دے گا، اس کو آگے پھیلاؤ. بعض میل اس طرح کی آتی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ اسپریڈ دا میسج، فوراً آگے پھیلاؤ، اور لوگ بغیر تحقیق کے اسے فوراً آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک خطرناک بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یرى ان تبلغ ما بلغت یہوی بها فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب. اس کا ایک حصہ بخاری سے اور ایک معجم الطبرانی سے، کہ بے شک بندہ ایک ایسی بات بولتا ہے جو اللہ کے غصے پر مبنی ہوتی ہے، یعنی جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں تک جا پہنچے گی، اور اس بات کی وجہ سے وہ آگ میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی بہت دور آگ میں پھینک دیا جاتا ہے صرف ایک بات کی وجہ سے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لا یلقی بہا بالن، جس کے بارے میں کچھ پرواہ نہیں کرتا، سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے سوچے سمجھے باتیں کرنا، بے سوچے سمجھے باتیں پھیلانا، تحقیق کے بغیر دوسروں کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک بڑے بڑے جرائم ہیں. اور انسان اس کو کیا سمجھتا ہے؟ ہینن، معمولی بات. خصوصی طور پر اگر کوئی بات اللہ، اس کے رسول اور دین کے بارے میں ہو، اس کو تو وہیں روک دینا چاہیے جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں. کیونکہ اگر آپ اس کو آگے کریں گے تو بعض اوقات لوگ آپ کو نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ازواج یا ان کے گھر والوں کو یا دین کی اور باتوں کو کیا کریں گے؟ بدنام کرنا شروع کر دیں گے. اب دیکھیں کہ اس وقت بہت سا جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس میں ایک بڑا حصہ سو کالڈ مسلمز کا بھی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رسول کے نام پر کئی لطیفے بنے ہوئے، وہ جوکس کے طور پر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو معمولی بات ہے، ہم تو صرف یو جوکنگ، یہ کہہ کے وہ بات کر دیتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ بھی اس کو سن کے انجوائے کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق، وہ پھر آگے مزید پھیلاتے ہیں، مزید پھیلاتے ہیں. کچھ باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، جب وہ پڑھتے ہیں، بعض اوقات مسلمانوں کے اندر بھی ایسے منافقین ہوتے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، غدار قسم کے لوگ کہ جن کو اللہ رسول سے کوئی وفاداری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رسول کے احکام ان کو اپنے لیے ایک مصیبت لگتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر انہیں چھوٹی سی بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ اعتراضات کا ایک
بہت بڑا پلندہ اکٹھا کر کے لوگوں میں سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات وہ قرآن پاک کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں بھی شک کا شکار ہو جاتے ہیں. حدیث کی تو خیر بات ہی چھوڑیے. ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے کہ لوگ قرآن کو تو پھر بھی مان لیتے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں. پیچھے وجہ کیا ہے کہ کس پروپیگنڈے سے متاثر ہیں؟ اسی قسم کے عام کیے ہوئے. کوئی ایک حدیث لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ تمہاری سمجھ میں آتی، کیا عقل میں آتی، اور اگر یہ ایک حدیث ایسی ہے تو پھر ساری حدیثیں ناقابل اعتبار. چھوٹے معمولی لوگ نہیں، بعض اوقات بڑے بڑے مفسرین جنہوں نے قرآن کی تفسیریں کی ہیں وہ متواتر احادیث کا انکار تک کر دیتے ہیں. شیطان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اللہ کے خلاف. اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس مصیبت کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف وسوسے دل میں ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، خصوصاً آپ کی شادیوں کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، صحابہ کے خلاف، قرآن کی مختلف آیات کے بارے میں. ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ اگر کسی کے اندر کوئی ایسا وسوسہ آیا تو کیا حکم ہے، کیا کیا جائے؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان اس کو منہ سے بولتا نہیں، وہ دل میں رہتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں. لیکن جب انسان اس کو بول دیتا ہے اور وہ آگے پھیلنے لگتا ہے تو جہاں تک جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کو گمراہ کرنے کا ذمہ اسی کے سر پڑتا ہے. تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ بعض باتیں دیکھنے میں بڑی معصوم لگتی ہیں، مذاق لگتے ہیں، مزاح لگتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک انتہائی غضبناک کرنے والی ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں سے پرہیز لازم ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں جب تم نے اس کو سنا تھا. کس کو؟ اس جھوٹ کو. قُلْتُمْ، کیوں نہیں کہا تم نے، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان سوسائٹی کو کس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس میں لوگوں کے بارے میں اسکینڈلز ڈسکس کیے گئے، ان کی عزت کو اچھالا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، یا کسی پر الزام تراشی ہو. سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پاک ہے تو، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعنی اللہ پاک ہے کہ ایسا رسول بھیجے کہ جس کی بیوی ایسی ہو جو اس قسم کا کام کرے. کیونکہ حضرت عائشہ کی سلیکشن کس نے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. حضرت جبریل آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ریشم میں لپیٹ کے دکھایا گیا تھا. صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ آپ کی بیوی دنیا اور آخرت میں ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو اللہ اس کو کر دے گا. تو پھر خدا نہ خواستہ حضرت عائشہ جن کا انتخاب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، ان کے بارے میں ایسی بات عام کرنا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عام لوگوں کے بارے میں بھی غلط بات کرنا غلط ہے، لیکن خصوصی طور پر اللہ، اس کے رسول، مومنین اور مومنوں میں سے بھی وہ لوگ جو مخلص مومن ہوں، ان کے بارے میں جھوٹی بات کرنا، جھوٹا الزام لگانا اور بھی بڑا جرم ہے. ایک عام انسان پر الزام بھی برا ہے، لیکن کسی دیندار انسان پر الزام اس سے زیادہ برا ہے. اور ایک دیندار انسان کے مقابلے میں کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی جو جس درجے کا انسان ہوتا ہے اس کے خلاف بات اسی درجے کا گناہ قرار پاتی ہے. یعنی اس میں بھی درجہ آ جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی. تو ایسی بات منہ سے بھی نہیں نکالنی چاہیے. اس بارے میں امام مالک نے ایک بہت سخت بات کہی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو نام نہاد مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بے حیائی کا الزام عائد کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عائشہ کا دفاع کیا ہے، اور اگر اس دفاع کے باوجود کوئی حضرت عائشہ پر الزام رکھتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے. اب دیکھیں کہ لولا سے جب بات شروع ہوتی ہے نا، لولا، کیوں نہیں ایسے ہوا، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا، یعنی تمہیں ایسا کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا بہتان ہے.
یعنی اگر کسی کی باتیں سن کر کوئی دل میں وسوسہ بھی آ گیا تو بھی تمہیں اس کی تردید کرنی چاہیے تھی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے؟ ایک سبق بتائیے تو آگے چلو. حسن ظن رکھنا چاہیے اور کسی پر بھی لگائے گئے جھوٹے الزام کی تردید کرنی چاہیے.